الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بیٹھ جائے بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا وہیں پر بیٹھ جاؤ. تھوڑا وقت بھی ہے اور قیمتی وقت بھی ہے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو بہت قیمتی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیان حصے میں تیری کفالت کروں گا. میرے محترم بزرگ دوستوں، ایک تو زندگی قیمتی ہے، پھر عصر کی نماز کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم سب کے سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں. اپنے آپ کو یقین کریں کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے. اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ وقت بہتر جب بنتا ہے، یہ وقت قیمتی جب بنتا ہے جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. اس لیے کہ وقت کا کام تو گزرنے کا ہے، گزر ہی رہا ہے. ہر ایک کی کتنی زندگی گزر گئی ہے ہر ایک کو پتا ہے، لیکن آگے کتنی باقی ہے یہ تو کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے، تو وہی اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کے دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. کہ جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، جو ہفتہ دن گزر گیا، اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آنے والا ہے. اس لیے میرا محترم بزرگ دوستوں، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنانے، اور زندگی قیمتی بنتی ہے ان اعمال سے جو اعمال ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بتلا کر گئے ہیں. یعنی دین سے کہ جتنی ہماری زندگیوں میں وہ اعمال ہوں گے جو نبی نے بتلائے ہیں، اتنی ہی ہماری زندگی قیمتی بنے گی. اور جتنی ہماری زندگی ان اعمال سے دور ہوگی، اتنی ہی ہماری زندگی بے قیمت بنے گی. اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. آپ اس وقت اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں ہم سب کہ ہمارے ساتھ ہمارے 100% اعمال ہمارے ساتھ ہیں. آگے ہم جہاں بھی جائیں گے 100% اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. اور انہی عمل پر پھر کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے والا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق، انسان کی کامیابی سے ناکامی کا تعلق کہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی سبب سے نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی ناکامی کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے. وہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں. اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا کمانا خرچ کرنا شادی بیاہ، 24 گھنٹے میں جو انسان 60-70 سال کی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، یہ سارے کے سارے کام اس کے اعمال کہلاتے ہیں. سارے کے سارے کام اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی اعمال وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. وہ بھی سارے کام کرتے ہیں، کھانا پینا کمانا خرچ کرنا شادی بیاہ تجارت دیکھنا سننا، سارے کام وہ بھی کرتے ہیں، سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے. فرق ان میں اور ہم میں کتنا ہے؟ فرق ان میں اور ہم میں اتنا ہے ان کاموں کے کرنے کا کہ ہمیں ان سارے کاموں کا کرنے کا یعنی عمل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی باعتبار اعمال کے، اتنے ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہوگا، اتنے ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہوگا. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال کی طرف سے فکر مند کیا تھا اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر آپ نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کی کوشش کی.
آپ نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے صحابہ سے، فرمایا کہ جیسے ایک آدمی ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آ گئے تو تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرے انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں بیان کروں گا، اور کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے کہ جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تیرا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، میں دوسری طرف جاؤں گا تو دوسری طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی اس کا مال ہے جو یہی ساتھ چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی مرنے کے بعد، قتل بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، اس کی بے پردگی نہ ہو جائے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سر کر ختم ہو جائے گا کہ ہر آدمی کل قیامت کے دن اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہی ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک تو دنیا میں موجود ہے یہاں تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچائے گا تو قبر میں ان کے نکیروں کا سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو قیامت کے دن تیرے نامہ اعمال کھلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے تراز میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی اور اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے میں جنت میں پہنچا دوں، میں وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے ساتھ ہی چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی کام والا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہے جو یہی دنیا میں ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جیسے میں نے کہا کہ اعمال انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں، اور یہی اعمال آگے جائیں گے انسان کے ساتھ قبر میں اور حشر میں اور قیامت تک آگے تک رہیں گے، اور اسی پر انسان کا فیصلہ انہیں اعمال پر ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم اپنے عملوں کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہیں، اور اعمال کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اگر ہمارا اندر کا یقین دین میں کامیابی کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے پر کامیابی کا ہوا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے اس کے اعتبار سے ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اندر کا یقین ہمارا بگڑا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے۔ اندر کا یقین یعنی ایمان، ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو آدمی کو نیک اعمال پر، بھلے اعمال پر ڈالتی ہے، اور بری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے جو آدمی کو برے اعمال پر اور بری چیزوں پر اور گناہوں پر ڈالتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی، ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت، اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں آتا کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں تو کئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر نعمت کی قدر، ہر چیز کی قدر آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔
جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہے کہ کتنی بڑی نعمت. خدا نہ خاصا کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو اس کو پتا چلے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت کی, دیکھنا کتنی بڑی نعمت, سننا کتنی بڑی نعمت. اور بلکہ ایسی ایسی چیزیں, ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمارا ادھر دھیان نہیں جاتا, لیکن وہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ قدر جب ہوتی ہے کہ وہ چیز ہاتھ میں نکل جاتی ہے. ایک مرتبہ دہلی میں 2 آدمی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے مولانا ہمارے بھائی کے لیے دعا کرنا, 10 سال سے پیشاب بند ہے. نلکی لگا رکھی ہے, وہ نلکی لگی رہتی ہے تو پیشاب اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے, اور وہ نلکی نکالتا تو پیشاب بھی نہیں ہوتا. تو 10 سال ہو گئے. ہمارے ایک ساتھی تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, نادر علی خان صاحب, پتہ نہیں آپ حضرات جانتے ہو نہیں جانتے, بہت پرانے تھے. وہ ایک مرتبہ دہلی سے علی گڑھ جا رہے تھے تو بڑھاپا تھا کہ بھائی بار بار پیشاب کے عارضہ تھا, بار بار اترنا چڑھنا, 3-4 گھنٹے کا سفر ہے. تو انہوں نے پیشاب کی دوا کھا لی کہ 4 گھنٹوں میں پیشاب نہ ہو. وہ کچھ ایسی تیز سی پیشاب کی دوا تھی کہ وہ پیشاب ہی بند ہو گیا. 3-4 سال زندہ رہے اور اس لڑکی کے ساتھ زندہ رہے. جاتے تھے ان کے پاس ملاقات کے لیے تو پیشاب کی تیزی برابر میں لٹکی رہتی. تو ایک گولی کہ وہ پیشاب بند ہو گیا. 4 سال تک ان کی نلکی لگی رہی. ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے کہ اللہ نے سہولت کے ساتھ سجا کرا دیا, پیشاب کرا دیا. لیکن جب آدمی ملوث ہوتا ہے اس میں اور یہ چیز کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی چیز تھی. کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو آدمی کو دن میں تارے نظر آنے لگے. میں کہہ رہا تھا انعامات بے شمار ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کو جیسا چاہو, جس طرح چاہو, جہاں چاہو کہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر کر آ جاؤ. کہ نہیں, پھر ہر نعمت کے بارے میں دوستوں بزرگوں کل قیامت کے دن سوال یہ ہوگا, تم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ کل قیامت کے دن کہ ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے, یا پانی کیا ہے گرمی سے پیاس بجھانے کے لیے, تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے, آدمی کو دے کر بھیجا گیا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک 4 سوال ہر آدمی سے نہیں کرنے جاتے آدمی اپنی جگہ سے اپنا قدم نہیں ہٹا سکتا. پہلا سوال مجموعے طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو, کیسی گزار کر آئے ہو. زندگی جو ہماری گزر رہی ہے ہر آدمی سے اس کا سوال ہوگا کہ زندگی کیسے گزار کر آئے ہو, کہاں گزار کر آئے ہو. پھر زندگی کے اندر جزیات ہے. ایک بہترین وقت ہوتا ہے زندگی کا, وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے. لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان بھی ہیں کہ لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے. وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں آدھا بھی کبھی ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں. آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہش کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں, اس کے دین کے پھیلانے میں سمجھ رہے اپنی جوانی لگاتا ہے. تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. جوانی کہاں گزار کر آیا کہ مال کہاں سے کمایا, حلال کمایا کہ حرام کمایا, جس کے پیچھے آج دنیا بھاگ رہی ہے, فکر کر رہی ہے, کیسا کمایا, کسی کی پرواہ نہیں, ایسا نہیں. اس کا بھی پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا, حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے. حلال اگر حرام ہے تو خدا خاطر اس کی تو پکڑ ہے. اگر حلال کمایا تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا, یعنی کہ اپنی مرضی سے خرچ کر لیا, اطراف کر دیا. جیسے شادی میں آج کل خوب اطراف ہوتا ہے کہ شادی اتنا آسان عمل تھا اور اتنی آسان عبادت تھی کہ اس سے زیادہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے, کوئی آسان عبادت نہیں. لیکن شادی عبادت اس وقت بنے گی جب ہم اس کو اس طریقے پر کریں گے جس طریقے پر کہ نبی نے ہم کو کر کر بتلایا ہے. اگر اس طریقے پر ہم اپنی شادی کر رہے ہیں تو ہماری شادی عبادت ہے. اگر اس طریقے پر شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ شادی ہمارے لیے وبال بنے گی. جیسے آج بنی ہوئی ہے شادی بیاہ کے موقع پر کہ گھر والوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, لوگ قرضے لیتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ,
دیکھتے لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرتے 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 زندگی ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ شادی یہ سب سے زیادہ آسان عمل تھا کہ نکاح ہو گیا, لڑکا جو ہے وہ جا کر لڑکی کو لے آ گیا, اگلے دن ولیمہ کھلا دیا اپنی حیثیت کے مطابق, بات ختم ہو گئی. لیکن آج کہ نہیں, آج کل بہت دقتیں اس میں ہو گئی. انصراف کہ مال کہاں سے کمایا, پھر اس کو کہاں خرچ کیا, اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا, یہ ہر ایک سے کل قیامت کے دن کہ ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پہلے آدمی کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک ان چاروں سوالوں کا جواب نہ دے. ان چاروں سوالوں کے جواب کی تیاری کا اللہ نے یہ وقت دے رکھا ہے ہمیں. زندگی جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے, جو ہماری غفلتوں کے نظر ہوتا چلا جا رہا ہے, ان چاروں سوالوں کا جواب کا یہ وقت ہے اس کی تیاری کرنے کا. کوئی ادارہ, کوئی کالج, کوئی مدرسہ, کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جہاں سوالات پہلے بتلا دیے ہمیں امتحان میں تمہارے لیے یہ سوالات آئیں گے, ان کی تیاری کر لو. لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ پر درود و سلام ہو کہ آپ نے قبر کے سوالات بھی بتلا دیے اور ان کے جوابات بھی بتلا دیے. یہ سوال یہ ہوں گے, ان کے جوابات یہ ہیں, اور کل قیامت کے دن کے سوالات بھی بتلا دیے کہ یہاں کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا, اس کے جواب کی تم تیاری کر لو. اب جو ان کی جواب کی تیاری کر کے جائے گا, محنت کر جائے گا, اس کے مطابق اللہ کے عقل پر مانا جائے گا, اللہ کے اس کی حیثیت ہوگی, قدر و قیمت ہوگی, کیونکہ کامیابی ہے. جواب پر محنت کر کے گیا ہے, سوالوں پر محنت کر کے گیا ہے, ان کو حل کر گیا ہے. اور جو ان کی پرواہی نہ کرے, ویسی زندگی گزار کر چلے جائے, تو وہ سب سے زیادہ بے عقل آدمی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں, ان تمام نعمتوں کے استعمال کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے. ایک مرتبہ سب گرمی دوپہر کا وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ مسجد میں تشریف لائے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے. حضرت عمر سے حضرت ابوبکر سے پوچھا, ابوبکر گرمی ہے, دوپہر کا وقت ہے, تم یہاں پر, کہ عمر بھوک کی سختی مجھے باہر لے کر آئی ہے. اچھا عمر یہ تو بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کہ ابوبکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں بھوک کی وجہ سے. یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ نے ان دونوں سے وجہ پوچھی, یہاں گرمی ہے, دوپہر کا وقت ہے, تم دونوں یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے آئے ہیں, بھوک کی شدت کی وجہ سے آئے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ قسم ذات عالی کی جس کے قبضے میری جان ہے, یہ بھی بہت باہر بھوک کی وجہ سے آیا, بھوک کی شدت کی وجہ سے. یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر تشریف لے گئے. وہ تو گھر پر نہیں تھے, گھر والوں نے عالم و سالم کا دکھایا. تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے, ان کو پتہ چل گیا تھا, تو اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا پوچا توڑ کر لے کر آئے, اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا. اتنے ان حضرات نے کھجور نوش فرمائی. ان صحابی نے جلدی سے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا, کچھ کو پکایا اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ کو لے کر آ جاؤ, اس نے بھی کئی دنوں سے کوئی چیز ایسی نہیں کھائی. وہ صحابی کو لے کر چلے گئے. یہ تینوں کھانا کھا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ رو رہے تھے, اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے کل کو سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. جب آپ نے یہ بات فرمائی تو یہ چیز ان دونوں ساتھی پر بڑی شاخ گزری. کیا رسول اللہ ایک چیز کی بھوک کے بعد, مشقت کے بعد حاصل ہوگی, اس پر بھی سوال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا بھی سوال ہوگا. پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بدلایا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کی, ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. اگر وہ چیز, وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے جس طریقے پر استعمال کرنے کو بتلایا گیا ہے, تو وہ نعمت کہ اللہ کے یہاں سے اجر کا سبب, اجر کا ذریعہ بنے گی. اور اگر وہ نعمت اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے جس طریقے پر کرنے کو بتلایا گیا ہے, تو میرے محترم بزرگ دوستوں, کل قیامت کے دن ہر نعمت پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا.
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ سے گواہی دیں گے، بتلاؤ تم سے کیا کام کروایا، کتنا غلط کام کروائے، کتنے قدم کدھر کو چلے، کہاں کو چلے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ ان نعمتوں میں تو غیر بھی شامل ہے. کھانے پینے کا اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، دیکھنا سننا، شادی بیاہ، کاروبار، سارے کام وہ بھی کرتے ہیں، تو ان نعمتوں میں تو وہ بھی شامل ہے. لیکن بڑی نعمت تو وہ ایمان کی نعمت ہے، اس میں وہ شامل نہیں ہے. اور اسی ایمان پر کامیابی کا ناکامی کا دار و مدار ہے. اگر خدا نہ خاصہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن اگر اپنی جان کے دنیا کا سارا سونا بھی چاندی بھی دے دے گا تب بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہاں بھی بات دوسری نعمتیں نہ ہو، اسباب سے خالی ہو، پریشانیوں میں زندگی گزر گئی ہو، حالات میں زندگی گزر گئی ہو، لیکن ایمان کے ساتھ گیا ہے یہی کامیابی ہے. اس کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ، اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے نہیں. ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے لیے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور اللہ معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے تو پھر اسے کون پوچھنے والا ہے. تو ایمان کے بغیر اگر چل جائے تو پھر قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ایمان کی نعمت یہ سب سے بڑی نعمت، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے. لیکن میرا محترم دوستوں، آج ہمارے اندر سے اور مسلمانوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے. اور کیوں نکلی ہے؟ کیونکہ جو چیز انسان کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر اس سے قدر و قیمت کم ہوتی ہے. بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، جس کے اوپر جان مال وقت لگتا ہے، جس کے اوپر قربانی. آپ حضرات تو کھیتی باڑی والے ہیں ماشاء اللہ سارے کے ساتھ، کہ کھیتی باڑی میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی فکر ہوتی ہے. پھر اس کی محنت کرنے کے بعد کہ وقت پر بارش نہ ہو تو کسان پریشان، اور زیادہ، اور اگر بے وقت ہو جائے تو کسان پریشان، زیادہ ہو جائے تو کسان پریشان، اور ہر وقت پریشانی میں. اور ایسے قصے سنے ہیں کہ آدمی پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محنت لگی ہے اس کے اوپر، اس کی زمین پر محنت لگی ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے. دکان پر محنت لگی ہے، تجارت پر، اب جس کا جیسے محنت، جس کا جیسا کاروبار، اس کو اتنی ہی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ دکان پر دو تالے بھی لگا رکھے ہیں، چوکیدار بھی رکھ رکھا ہے، پھر بھی اگر رات کو ہاتھ کھل گئے تو دکان میں خیال آئے گا، کیونکہ قدر و قیمت اندر بیٹھی ہوئی ہے، محنت کر رکھی ہے، اس کی قربانی دے رکھی ہے. ایسے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں کیونکہ ایمان بغیر محنت کے ملا ہے، بغیر قربانیوں کے ملا ہے، اس لیے آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی. اس لیے آج ہر چیز کے لیے محنت کا وقت ہے. اگر محنت کا وقت نہیں ہے تو ایمان کے لیے نہیں ہے، ایمان کو بنانے کے لیے نہیں. دین کو ہم نے اور ایمان کے تقاضوں کو ہم نے دوسرے نمبر پر رکھ دیا ہے، کیونکہ آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت ہے کیا، ایمان والے کی اللہ کیا حیثیت ہے کیا، کہ وہ بتلائی ہے. کیا قدر بتلائی ہے؟ کہ یہ قدر بتلائی ہے کہ جب تک ایمان والا ایک اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والی کی وجہ سے. تو کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا میں چلے جائیں گے اور ہم میں سے ایک باقی رہ جائے تو ہماری ایک کے اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتا رہے گا. پھر اگر ایک بھی نہیں رہا تو بھی چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو کہ اللہ کو اس دنیا کی ضرورت ہے، اللہ اس کو ختم کرے گا. اس کا وجود ہی میرے اور آپ کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو خدا کی قسم ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان کو بچا کر لے گیا
تو اس کی قیمت اللہ چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اس کو مرحمت فرمائیں گے. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ والا جو کام دیا ہے، یہ آسان سا کام دیا اپنے ایمان کو بنانے کے لیے. یہ اجتماعات ہوتے ہیں، یہ 4 مہینے کے لیے تشکیلیں کی جاتی ہیں. یہ کہنے کے لیے کہ اپنے اندر اپنی فکر پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر اپنے احساس دلانے کے لیے کہ میرے اندر اپنے دین کی کمزوری کا، اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو. کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا، تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے اندر دنیا داری کا احساس ہے، تو اگر ہم کل کام پر نہیں گئے، دکان نہیں کھولی، تو کوئی آ کر ہم سے نہیں کہے گا کل 2 دن سے آپ کی دکان نہیں کھولی تو آج جا کر کھول لیجیے. 3 دن سے آپ کام پر نہیں گئے، ملازمت پر نہیں گئے تو آج نوکری پر چلے جائیے. کوئی نہیں کہتا، بلکہ یہ احساس ہے کہ آدمی کو خود ہی فکر ہوگی. 2 دن سے دکان نہیں کھولی، 3 دن سے میں کام پر نہیں گیا. اگر بیمار بھی ہوگا تو کوشش کرے گا کہ 1 8 ٹیبلٹ لے کر میں دکان پر چلے جاؤں اور کام پر چلے جاؤں. یہ احساس کی چیز ہے، اندر ہے. اللہ کرے یہ احساس ہمارے اسلام کی برکت سے اور اجتماعات کی برکت سے اللہ کرے یہ احساس ہمارا دین کے اعتبار سے ہو جائے، ایمان کی فکر پیدا ہو جائے. آمین. یہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ 4 مہینے میں یہ اجتماعات اسی لیے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو. تو یہ ایمان کی قدر و قیمت حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی ہوتی تھی کہ پھر صحابہ نے کہ اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو برداشت کیا ہے. کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے، کسی بھی چیز کی، تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال کہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت اندر اترتی ہے. تو صحابہ نے کیونکہ قدر و قیمت اندر اتر گئی تھی تو اس لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو برداشت کیا ہے. ہم تعلیم کے حلقوں میں جو بٹھایا جاتا ہے، تعلیم کو جو کہا جاتا ہے پابندی سے، تاکہ اسی لیے کہ ہم تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کے واقعات سے کہ ہم اثر لینے والے بن جائیں. صحابہ کے قصے ہیں کہ صحابی خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبتیں تم پر ایمان کی وجہ سے آئی ہیں، تو ان کی تفصیل بتلاؤ. تو خباب نے کہا میرے مومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو عمر نے فرمایا خباب ایسی کمر تو آج تک کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو خباب نے فرمایا میرے مومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر دکھا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری کچی سے میرے خود سے وہ آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر اس سے ان کے بدن کو دعوت دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے ہٹ جائے، نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کریں. لیکن کیونکہ ایمان اپنی جڑ پکڑ چکا تھا، ایمان اندر اتر چکا تھا، اس لیے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہو گیا. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ایمان والے کی، مومن کی علامت بتلائی گئی ہے. کہ کیا علامت بتلائی گئی؟ کہ مومن کے اندر 2 علامتیں ہوتی ہیں. کہ پہلی کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی تکلیف برداشت کی، اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، گرمی سردی برداشت کی، قربانی دی، اپنے راہ داران کی قربانی ابھی کرتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر بہت ساری چیزوں کے لیے. یہ جو بھی کام کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے. اس کو پتا ہے یہاں تو جو ملے گا مجھے وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ جو بھی کچھ کیا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، کہ آخرت میں چاہیے. اور جو بھی کام کیا ہے، جو بھی نیک کام کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ ہے نہ کچھ ہے، اس کی پرواہ نہیں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی اصل ہے.
اور جس طریقے اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق چلو، کیا فرمایا کہ ماں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. جس میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. اس میں شادی کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے، حضور نے شادی کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. ماں آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تمہارا نبی دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے کہ اس سے رک جاؤ. یہ فرمایا تو مومن کے اندر جو علامتیں ہوتی ہیں کہ جو کام کرتا ہے اس کا بدلہ نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ آخرت میں چاہتا ہے، اور جو کام کرتا ہے تو وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا، ہماری قربانیوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے کہ ہم نے تو کیا آخرت کے لیے اللہ کے یہاں بدلہ پانے کے لیے. اب دنیا میں فتوحات شروع ہو گئی کہ ابھی دنیا میں تو اس کا بدلہ مل رہا ہے، اس پر رویا کرتے تھے. یہ تکلیفیں ایمان کی وجہ سے انہوں نے اٹھائی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، ایمان کی وجہ سے کہ ایمان کے مقابلے پر کوئی چیز آئی ہے تو اس کو قربان بھی کیا ہے. ایمان کی وجہ سے کہ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف بادشاہت ہے، ایک طرف ایمان ہے ایک طرف مال ہے، تو کہ اس کو مال کو قربان کیا ہے، بادشاہت کو قربان کیا ہے ایمان کے مقابلے میں. لیکن وہ جانتے تھے کہ ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت. کیا بتلایا نبی نے حدیث میں کیا تھا کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، آپ کو ہر آدمی جانتا ہے کہ پھر کتنا بڑا، اس کا بھی پر اور اس کے بھی برابر 3 حیثیتیں کی کہ اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا. اللہ کے ایسی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس لیے آپ دیکھو گے کہ جتنے اللہ کے نہ ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بے شمار دیتا ہے. بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے 10,000 کروڑ کا گھپلا ہوا، 10 لاکھ کروڑ کا گھپلا ہوا، کتنا گھپلا ہوا، ان لوگوں کے پاس کتنا مال نکلا کہ اللہ کے حیثیت نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو دے دیتے بے شمار. حیثیت اس لیے حیثیت ایمان کی، ایمان والے. تو اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. یہ حیثیت ہے کہ ایمان کو بچا کر اتنی بڑی حیثیت ہے. تو قربانی کی ہے صحابہ نے کہ کوئی چیز ایمان کے مقابلے میں آئی ہے تو اس کو قربان کیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو روم کی فوج نے قید کیا، پکڑ کر لائے، گرفتار کیا، اور گرفتار کر ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ ان کو دے دوں گا. اور یہ سوچا ہوگا انہوں نے کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور میرے نبی مجھ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. ایک دور دور تک اس کا مقابلہ نہیں. تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہ نہیں، ارے پوری بادشاہ سے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہ ہے سب کی سب سے رسی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ جواب دیا. اور پھر اتنا ہی نہیں کہتے چلو نہیں مانتے تو چھوڑ دیے چلو گھر چلے جاؤ. نہیں، دوسری چیز دھمکی تو کیا اصل تو میرے محترم بزرگ دوستوں ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے. قرآن کہتا ہے بننا تو طرف آمنا کروں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو مسلمان ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش تو ہوگی اللہ کی طرف سے پڑھنے کے لیے. اسکولوں میں کالجوں میں مدرسوں میں امتحانات ہوتے ہیں. بغیر امتحان کے تو یہاں کی کہتے میں ڈاکٹر ہوں کہ اپنی ڈگری دکھلاؤ، وکیل ہے تو اپنی ڈگری دکھلاؤ، عالم ہے تو اپنی صنعت دکھلاؤ. امتحانات ہوتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو صنعت بھی ملتی ہے، ڈگری بھی ملتی ہے. ایسے اللہ کے
کہ مسلمان ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، خرچہ بھی دیتے ہیں کہ آزمائی سے آتی ہے کہ اور دو طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ایک تو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، نعمتیں فراوانی ہوتی ہے مسلمانوں پر کہ دیکھو یہ نعمتوں میں مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. اگر ایمان والا نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور پھر اللہ کو پکارے تو فرشتے کہتے ہیں معروف آوازیں پہلے بھی آتی تھی اور اللہ کی سفارش کرتے ہیں اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. اور اگر نعمتوں میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا اور پھر کوئی حالات مصیبت آتی ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں معروف آوازیں پہلے تو آتی نہیں تھی تو پھر سفارش بھی نہیں کرتے. ایک تو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دوسرے حالات دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھو یہ ان حالات میں میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے. حالات دیتے کرنا ہوں میرا آزاد لگنا کہ ہم چھوٹے چھوٹے حالات، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے حالات کہلاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تو آخرت کا اللہ حفاظت فرمائے. آمین. کیوں؟ تاکہ میرے طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. چھوٹے چھوٹے حالات لیتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. تو اس سے آزماتے ہیں کہ حالات دیکھ کر یہ میرے طرف آتا ہے یہ میرے غیر کی طرف جاتا ہے. تو ایمان والا جو ہے وہ ان تمام حالات میں اللہ کی طرف سے رجوع کرتا ہے. اگر حالات کا مقابلہ ہم حالات سے کریں گے تو حالات کا تعلق براہ راست اللہ کے فیصلوں سے ہے. حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے. اس لیے آج حالانکہ باوجود اس کے کہ آج کتنے اسباب موجود ہیں ہر لائن میں، راحت کے لائن میں، آرام کے لائن میں، ڈاکٹری لائن میں، سفر کے لائن میں کتنے اسباب موجود ہیں کہ پہلے اتنے اسباب نہیں تھے اتنے اس وقت موجود ہے. لیکن آج امت جتنی پریشان ہے تو اس سے پہلے بھی اتنی پریشان نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ حالات کا تعلق کہ اسباب سے نہیں ہے، حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے. اور اللہ کے فیصلے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی چاہیں گے. اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس کو ناخوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے. جیسے اس وقت چل رہا ہے ہر آدمی حالات کو رو رہا ہے، ہر آدمی پریشانی، اور پریشانی یہ اپنے عملوں کی وجہ سے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے حالات دے کر. دوسری چیز اگر مسلمان حالات کا مقابلہ حالات سے کرتا رہے گا تو حالات بجائے ختم ہونے کے اور زیادہ بڑھتے رہے گے. اور اگر حالات کا مقابلہ اعمال سے تو استغفار سے کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دیں گے. حالات کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط شادی ہوئی، زبردست قحط پڑا، ایسا قحط پڑا کہ جانور تک مرنے شروع ہو گئے، ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے مصر سے غلے منگائے، غلے آئے آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط شادی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی، اس کے بکرے کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی نکلی. ایسے قحط پڑا، وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. تو آپ نے زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراست فرمائی تھی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر عمر کے خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا، پورے قصے کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. مشورے میں خیر رہتی ہے. ہمارے لیے کوئی بھی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو جو مشورے سے چلتا ہے وہ نازم و شرمندہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے صحیح رہبری کرتے ہیں، بشرطے کہ مشورے دینے والے بھی صحیح ہوں، غلط والے نہ ہوں. اس لیے ہم اپنے آپ کو مشورے والوں کے تابع کریں، اپنے بڑوں کے تابع کریں کہ جو بھی کام ہوگا دین کا تبلیغ کا کیا اپنے مشورے والوں سے پوچھ کے پھر آپ کو کریں گے. مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے حالات آئے ہیں، جہاں سے پریشانی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟
ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے مصر سے، ہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے، نمازی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے چل رہا تھا کہ وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے. جب حالات کا مقابلہ اعمال سے توبہ استغفار سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. آج بھی میرے محترم بزرگ دوستوں، ان حالات کے بدلنے کا پلٹنے کا واحد علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے. اور کیونکہ ہر امت ہی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں وجود بخشا تھا، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم نے اس سے منہ موڑا ہے، ہم اپنی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. یہ عزائم، یہ احساس لے کر اس مجمع یہ اجتماع میں نے کہا تھا نا کہ یہ اجتماع کا ہونا چلے 4 مہینے میں یہ اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے کہ یہ احساس لے کر ہم یہاں سے اٹھے اور یہ توبہ استغفار کر یہاں سے اٹھے اور یہ عزائم کر یہاں سے اٹھے کہ اللہ اکثر کتنی زندگی غفلت سے گزر گئی، تیرا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیں گے. تو اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. شیطان جو ہے پہلے تو توبہ پر چڑھواتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے دیکھ لیں گے، چلاتا ہے اور پھر آگے جا کر وہ اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے یہ احساس اور یہ عزائم لے کر جانے کہ اللہ تعالیٰ اب تک جتنی غفلت ہوئی ہے معاف فرما دے، آگے جتنی زندگی باقی ہے وہ تیرے احکامات پر تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گے انشاءاللہ. قصہ پورا کر دوں کمپلیٹ ہو رہا ہے، آگے نکالتی ہے تو ان صحابی کو دوسری چیز دھمکی دی کہ بادشاہ نے دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی ڈالا، کھولایا. جب پانی خوب اچھی طرح کھول دیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس کو ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو تم ایمان سے ہٹ جاؤ پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی دیگ میں ڈالا جائے گا. اب یہ کہنا سننے کو تو آسان سی بات ہے، میں نے کہہ دیا آپ حضرات نے سن لیا، لیکن جس کے سامنے واقعہ پیش آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ دیگ میں لوگ قیدیوں کو ڈالا جا رہا ہے، اب میرا نمبر ہے تو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا اب جننے کے اعتبار سے. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے. بادشاہ کو اس کی طرح کی گئی تو وہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ سمجھا کہ اب شاید ڈر گئے ہو، ہٹ جائیں گے ایمان سے. ان کو بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا. وہ کہنے لگے میں نے تو میرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. کیسے پھر رو کیوں رہے تھے کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان آج دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور آج وہ ساری کی ساری جانیں دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. یہ جذبہ کیسے بنتا ہے؟ یہ جذبہ بنتا ہے ایمان سے، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اسی سے ہونے کو بولتا ہے، اسی کا ہونے کا یقین کر ہوتا ہے تو پھر اپنی جان مال اس کے نام پر لگانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جان مال ہے ہی اسی کا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں تمہارا جان مال تمہاری جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب اس نے تو دے رکھا ہے، اب یہ جان مال اسی کے نام پر نہ لگے باقی سب جگہ لگ جائے تو کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ اجتماع کا ہونا یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کا احساس پیدا ہو، ہم ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور اس ذمہ داری کو لے کر ہم یہاں سے جائیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جیسے میں نے کہا تھا کہ اثر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے جن بھائیوں کے پاس تصدیق ہے وہ اپنی قیمتی تصدیق پوری کر لیں بیٹھے کیونکہ اس لیے کہ نکاح کیے، نکاح کی ایجاب قبول ہوگا. جو لڑکا اور لڑکی کے والد وہ صرف آگے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ آگے اب صبح پڑھا جائے گا. آپ حضرات سے